السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے آج پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم، طبیب روحانی و جسمانی، جادو اور سائے کے علاج کے متعلق آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ جو قرآن مجید اللہ ذوالجلال نے ہمیں کتاب مبین عطا فرمائی ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہے کہ اکثر گھروں میں گھر کے اندر اوپر کوئی جگہ بنا لیتے ہیں، پرچھتی لگا دیتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر شنیل کے اور 2-3 قسم کے غلاف لپیٹ کر اوپر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ مہینے کے بعد اس کو اتارتے ہیں، صاف کر کے پھونک مار کے اس کے غلافوں کو دھو کے پریس کر کے دوبارہ اس کے اوپر لگا کر پھر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سے کہے گا کہ میں ان کے گھر میں 70 سال رہا ہوں، کبھی انہوں نے مجھے کھول کر نہیں پڑھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج قرآن مجید کی ایک عظیم صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور جو دوسری صورت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے۔ اس صورت کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جادو کرنے والے ہیں وہ سورہ بقرہ سے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن مجید پر اور اللہ ذوالجلال کی ذات پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 100% پکا یقین ہونا چاہیے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، دریا خشک ہو سکتے ہیں، آسمان گر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات اور اس کے پیغمبر کی بات اور قرآن مجید یہ سچے ہیں، ان میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے اسی طرح ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھی جائے، اس گھر میں جادو جنات کچھ بھی نہیں رہتا، اور جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ماہر، اور جتنے جنات کو مسخر کرنے والے ہیں، جادو کے ذریعے کسی کے اوپر مسلط کرنے والے ہیں، وہ اپنی کوشش شروع کریں، ادھر سے سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں نے یہ صورت دی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر جادو کریں، جنات کے ذریعے کریں، جیسے مرضی کریں۔ سورہ بقرہ جس گھر پر پڑھی جائے گی اس پر یہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، وہاں سے یہ بھاگیں گے، وہاں جائیں گے، ان کو آگ لگے گی، یہ آگ میں جلیں گے۔ میرے بھائیوں، سورہ البقرہ کی روشنی کے اندر ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، آپ کے یقین کے لیے، کہ آپ کو یقین آ جائے۔ ایک بندہ، اس کی 6-7 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بھی سب جو ہے بڑی ہو گئی ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں۔ کسی نے ایسا جادو کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اور جب دسترخوان لگا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے دسترخوان کے اوپر گندگی پھینک جاتے ہیں۔ پکا پکایا کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کتنی بڑی یہ دیکھیں ظلم اور زیادتی ہے، اور کتنی بڑی تکلیف ہے کہ 6-7 بیٹیاں ہیں اور ان کا ایک باپ ہے، ان کی والدہ ہے، وہ مشکل سے سالن تیار کرتی ہیں، روٹی کرتی ہیں اور دسترخوان پر رکھتی ہیں، اور سب بیٹھتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں، اور اوپر سے گندگی پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے کہ ہم سالن اور روٹی مکمل تیار کر کے کچن میں رکھتے، دسترخوان لگانے سے پہلے ہم دروازہ کھول کے باہر دیکھتے، باہر کوئی جانے والا، کوئی بندہ، ہم اس کو بٹھاتے اپنے دسترخوان کے اوپر۔ جب وہ ہمارے ساتھ دسترخوان میں ہوتا تو پھر وہ گندگی نہیں پھینکتے تھے۔ اب دیکھیں، جوان بیٹیاں ہوں اور باہر سے کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، بس اوقات عورت نہیں ملتی، کھانا کھانا ہے، سب کو بھوک لگی ہے، مجبوراً کسی مرد کو بلائیں اور ان کو ایک دسترخوان میں جہاں باپرد بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بٹھا کر کھلانا۔ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے باپ کے لیے، آپ مجھے خود دیکھیں۔
وہ کہتے ہیں باہر سے بندہ کوئی بھی اس کو دسترخوان پر بٹھاتے اور پھر ہم کھانا کھاتے، دسترخوان لگاتے، پھر گندگی نہیں پھینکتے تھے. لیکن اگر ہماری بیٹیاں اور یہ میاں بیوی باپ اور یہ ان کی بیگم، ان کی والدہ یہ دسترخوان پر ہوتی اور وہ گندگی، وہ کہتے ہیں بس اوقات ہم کھانا پکاتے، کھانا پکا کے انتظار کرتے اور دائیں بائیں باہر دیکھتے، بس اوقات کوئی بندہ کوئی عورت نہیں نظر آتی، ہمیں لیٹ کرنا پڑتا دسترخوان، کھانا ہمارا لیٹ ہو جاتا. کیوں؟ اگر ہم کھانا لگائیں گے وہ گندگی پھینک دیں گے، وہ کھانا کیسے کھائیں گے؟ مجبوراً کسی ہمسائیہ عورت کو یا کسی راہگیر مسافر جانے والے کو جو گلی سے گزر رہا ہو، بھائی آئیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہماری خوشی ہے اس بات میں، وہ دسترخوان پر بیٹھتا اور وہ کھانا کھاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو اور جنات کا ہمارے گھر جو بسیرا ایسا ہوا، ہم نے پورے پاکستان میں کوئی مالج نہیں چھوڑا، کوئی مالج ہم نے نہیں چھوڑا. کسی نے تویز لگائے، کسی نے تویز جلائے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے اتنے پیسوں کا انتخاب کیا، اتنے پیسے دو، پیسے بھی دیے، وقت بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن ہمارا جو ہے مسئلہ جوں کا تو ہے، جب بھی دسترخوان لگاتے وہاں گندگی آ جاتی. وہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان تھے کہ ہمارا علاج کہیں نہیں ہے. ایک عالم دین نے ہمیں بتایا آپ پریشان نہ ہو، آپ 41 دن سورہ بقرہ پڑھیں، روزانہ صبح آپ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھیں، آپ کی بیگم بھی، آپ کی بیٹیاں بھی. یہ سورہ بقرہ جو ہے نا آپ تقسیم کر لیں. مثال کے طور پر ایک بیٹی ایک پاؤ یہاں سے یہاں تک پڑھے، پھر دوسری آگے پڑھے، پھر ایک ایک پاؤ سب کو آئے گا، اور آپ بھی میاں بیوی پڑھیں گے تو یہ تقریباً آپ کے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگیں گے. سورہ بقرہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور سامنے ایک بوتل رکھیں 5 لیٹر کی، اس کے اوپر ڈھکن دیں، اور آپ سب جو ہے پڑھنے کے بعد ڈھکن کھول کر اس کو پھونک مار کے ڈھکن بند کر دیں. اور آپ نے اپنے آپ کو سب کو دم بھی کر لینا ہے، سب نے ایک دوسرے کو پھونک مار دینی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، ہم روزانہ پانی سامنے رکھ کے، اور پھر صبح سے شام تک وہی دم کیا ہوا پانی ہم سب پیتے تھے. کھانے میں جب پانی پیتے اس میں ڈال دیتے، اس کے اپنے جسم پر چھٹے ڈالتے، رات کو سونے سے پہلے بستر اور گھر میں ہم چھٹے مار دیتے اس پانی کے. وہ کہتے ہیں ہم نے 41 دن یہ پڑھائی کی ہے صرف سورہ بقرہ کی. باقی قرآن مجید پڑھنے کے لیے پہلے ہم سورۃ فاتحہ ادباً ہم پڑھ لیں، اس سے پہلے درود ابراہیمی 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لیں. جب مکمل قرآن کی سورۃ بقرہ ختم ہو جائے تو پھر 3 دفعہ یہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. یہ دم کرنے کے ایک آداب میں سے یہ چیزیں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ کر یہ ہم نے 41 دن دم کیا، 41 دن کے بعد دوبارہ ہمارے گھر میں یہ جنات کی شکایت نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی عمل نہیں چھوڑا، بہت پیسے خرچ کیے، لیکن ہمارا علاج کسی نے نہیں کیا. یہ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ. ناظرین کرام، پاکستان اور بیرون ممالک، عرب ممالک سے، یورپ سے میرے ساتھ خواتین رابطہ کرتے ہیں، مرد حضرات رابطہ کرتے ہیں. یقین کریں بس کہتے ہیں ایسی ایسی بیٹی ہیں، ایسے ایسے مرد حضرات کہتے ہیں قاری صاحب آپ تو گھر کا سارا اثاثہ خرچ کر کے کچھ دینے کے لیے کیا، کہیں جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے. جس گھر میں جنات ہیں، جادو ہیں، یہ سورہ بقرہ یہ سب مل کر 41 دن پڑھیں، پانی دم کریں، خود پئیں، اپنے اوپر چھٹے ماریں، اور گھر میں صبح دوپہر شام کھانا کھائیں، جگ میں یا اپنے فریج میں جو آپ کا پانی ہے بوتل اس میں بھی تھوڑا سا ڈالیں، سب پئیں. انشاءاللہ تعالی 41 دن کے بعد آپ کے گھر سے جادو اور جنات یہ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پھر دیگر سامعین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ ہمارا رشتوں کا بھی پروگرام ہے. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اس میں پاکستان اور بیرون ممالک سے ہم رشتے بھی کرواتے ہیں بیٹیوں کے. اور اسی طرح طبی المستشفیٰ سعودیہ کے نام سے ہمارا یہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارا یہ دوا خانہ ہے. آن لائن ہم پوری دنیا میں مرد حضرات ہیں اور خواتین ہیں، خصوصاً بے اولاد، اولاد نرینہ، ایسی بیٹیاں بہنیں جن کو حمل نہیں ہوتا اور ہو جائے تو پھر وہ کیا ضائع ہو جاتا ہے، یا حیض کے مسائل ہیں خواتین کے، اور خواتین میں ایگز نہ بننا، مرد حضرات کے جراثیم کمزور ہونا جس کی وجہ سے اولاد نہ ہو، دیگر بے شمار امراض کا الحمدللہ ہم طب اسلامی اور طب نبوی سے علاج کرتے ہیں. اور اسی طرح مدنی اسلامی روحانی سینٹر کے نام سے ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بیٹے اور بیٹیاں، بہن بھائی، ہمارے مسلمان حضرات ہو، حاضرین جو بھی بیمار ہیں، جن کو جادو ہے، سایہ، کسی قسم کی روحانی شکایت ہے،
الحمدللہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں آپ شامل ہوں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آپ جہاں بھی ہیں آپ کا علاج ہو جائے گا۔ قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اذکار حدیثیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، نماز 5 وقت پڑھیں، باوضو رہے اور اللہ سے یہ عہد کریں کہ یا اللہ ہم ساری زندگی تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، بیماری تیری طرف سے، اس کی شفا بھی تو نے دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو بھی تویز نا تویز دیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنے تویز ہیں ان کو اتاریں، پھینک دیں، اس کو پانی میں بہا دیں، زمین میں دفن کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول پر جادو ہوا، آپ نے تویز تو نہیں پہنی، یہ سورہ الناس اور فلق کا ہی دم کیا تھا نا جبریل علیہ السلام نے، اور آپ اسے ہی پڑھتے تھے نا۔ یہ کیا، یہ شفا ہے۔ اور سامعین اکرام کسی صحابی نے کوئی تویز نہیں گل میں لٹکایا۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دھاگا لٹکا دینا، دھاگا باندھ دینا، کڑا پہن لینا، کوئی چھاپ مندری پہن لینا، لوہا ہاتھ میں رکھنا، یہ چیزیں ان کے کوئی وجود نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہیں۔ یہ رسول اللہ سے اور صحابہ کرام سے، تابعین سے اور محدثین کرام سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور ایک ہے جس نے تویز لٹکائے وکل علیہ، وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو ہم اللہ پر توکل کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اللہ کی مہربانی سے میں آپ کے سامنے ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ بچپن سے یہ علاج معالجے کا کام، آج سے 25 سال سے میں روحانی اور جسمانی علاج کرتا ہوں۔ یقین کریں بس اوقات جنات اتنے ذلیل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ آپ کی کیا خدمت کریں گے، 2-4 ہزار آپ کو دے دیں گے، آپ چھوڑیں جائیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے۔ کہتا ہوں بھائی جو مرضی کریں، ہم اللہ کے سپرد ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ذوالجلال ہے، یہ جنات نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کہ کوئی جن جتنا بھی متشدد ہو، بس اوقات ایک ایک مریض میں سینکڑوں کے حساب سے یعنی گروہ میں جنات ہوتے ہیں، لیکن ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ ہمارے سینے میں قرآن ہے، زبان پر قرآن ہے، الحمدللہ ہم سے ڈرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ تو میری گزارش ہے پوری دنیا کے جو بھی مسلمان روحانی طور پر بیمار ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔